بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے ہم نماز کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اس ذکر کو اتار دے۔ جس چیز کا تذکرہ کم ہو جاتا ہے اس چیز کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دینی مجلسوں کے اندر بھی ہمارے اپنے اندر کوتاہی ہے کہ ہماری دینی مجلسوں کے اندر بھی نماز کا ذکر نہیں ہوتا۔ نماز کے بارے میں جو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی محنتیں ہیں وہ کہیں بھی نہیں بتائی جاتی، کہیں بھی نہیں سکھائی جاتی۔ چنانچہ اس ذکر کو زندہ کرنے کے لیے ایک ترتیب شروع کی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سردار فخر رسول کا ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یعنی جس چیز سے دل کو سکون ملتا ہے تو اس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ جس چیز سے دل میں فرحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک محاورہ ہے، جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، یعنی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کا معنی یہ ہے، یعنی نماز سے فرحت ہوتی ہے۔ ہم خود دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد پاک فرمایا ہے، ہمارا اس کے مطابق ہمارا وجدان، ہمارا لاشعور اس کے اوپر کتنا لگا ہوا ہے۔ خود سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا فرحت نماز ہے، آپ کے دل کا چین نماز ہے، تو یعنی آپ کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ آپ کو سرور آتا تھا نماز سے، جیسے ہماری طبیعت ایسی ہے کہ ہمیں اچھا کھانا کھانے سے مزہ آتا ہے، تو ایسے نماز کی طبیعت۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یعنی اے رب مجھ کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنائیے اور میری اولاد میں بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں، اور اے ہمارے رب میری یہ دعا قبول فرما۔ تو اللہ کا ایک پیارا نبی جسے خلیل ہونے کا بھی فخر حاصل ہے، وہ نماز کی پابندی اور اہتمام کو اللہ سے مانگ رہا ہے، ہمیں بھی مانگنا چاہیے۔ حق تعالی سبحانہ و تعالی اپنے محبوب سید المرسلین کو حکم فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، بہترین روزی تو پرہیزگاری، بہترین انجام تو پرہیزگاری والوں کا ہے۔ سعید سنیں بیٹا، تقی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ تنگی پیش آتی تو گھر والوں کو نماز کا حکم فرماتے تھے اور یہ آیت تلاوت فرماتے تھے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ آیت تلاوت فرماتے ہو۔ یہی انبیاء کا معمول نقل کیا گیا ہے کہ جب بھی ان حضرات کو کوئی دقت پیش آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، مگر ہم لوگ اس اہم چیز سے ایسے غافل اور بے نیاز ہیں کہ اسلام اور مسلمانی کے لیے لمبے لمبے دعووں کے باوجود بھی ادھر متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی بلانے والا کہنے والا کھڑا ہوتا ہے تو اس پر فکرے کستے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر کسی کا کیا نقصان، اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں ان میں بھی اکثر ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے نماز کے ساتھ مذاق، جس کو نماز کے ساتھ مذاق سے اگر تعبیر کیا جائے تو بیجا نہیں کہ اکثر ارکان بھی پورے طریقے سے ادا نہیں کرتے، خشوع و خضوع کا تو ذکر ہی کیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، وہ ارکان خود کر کے دکھا گئے ہیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے کارنامے بھی سامنے ہیں، ان کا اتباع کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بہت سے واقعات بتا چکے ہیں، چند صوفیاء کے واقعات یہاں بتاتے ہیں۔ شیخ عبد الواحد مشہور صوفیاء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کے اوراد اور وظائف بھی چھوٹ گئے، تو خواب میں دیکھا ایک نہایت خوبصورت حسین لڑکی سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے ہے، جس کے پاؤں کی جوتیاں تک تسبیح میں مشغول ہیں، کہتی ہے کہ میری طلب کی کوشش کر، میں تیری طلب میں ہوں۔ اس کے بعد اس نے چند شوقیہ اشعار پڑھے۔ یہ خواب سے اٹھے اور قسم کھا لی کہ رات کو نہیں سوں گا۔ کہتے ہیں کہ 40 برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑے ہو گئے، نماز میں پوری رات نماز میں گزاری اور فجر تک نماز پڑھتے رہے، اور پھر فجر کی نماز اسی طرح پڑھی۔ شیخ مظہر سعدی یہ ایک بزرگ ہیں، اللہ جل جلالہ کے عشق و شوق میں 60 برس تک روتے رہے۔ ایک شب خواب میں دیکھا، گویا کہ ایک نہر ہے، اس میں خالص مشک بھرا ہے، اس کے کناروں پر موتیوں کے درخت سونے کی شاخوں والے لہلہا رہے ہیں، جس میں چند عمر لڑکیاں پکار کر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے 2 شعر پڑھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو لوگوں کے معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ان لوگوں کے واسطے پیدا کیا ہے جو رات کو اپنے پروردگار کے سامنے اپنے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں اور اپنے اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ ابو بکر غریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا، رات بھر تہجد پڑھتا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں اتفاق سے آج رات سو گیا تھا، خواب میں دیکھا کہ محراب پھٹی، اس میں چند لڑکیاں نہایت حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئیں، مگر ان میں نہایت بدصورت بھی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور یہ بدصورت کون ہے؟ تو کہنے لگی ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں اور یہ تیری آج کی رات ہے، یعنی جس رات یہ سو گئے تھے تو وہ رات بدصورت تھی، جس رات یہ جاگ کے عبادت کی تو وہ رات نہایت خوبصورت ہوئی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے ایک رات ایسی گہری نیند آئی کہ آنکھ نہ کھلی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی ہے، میں نے اس جیسی لڑکی عمر بھر نہیں دیکھی، اس میں ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ میں نے ویسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ اس نے مجھے ایک کاغذ کا پرچہ دیا جس میں 3 شعر لکھے ہوئے تھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو گیا، جہاں تجھے ہمیشہ رہنا ہے، موت بھی وہاں نہیں آئے گی، اپنی نیند سے اٹھ، سونے سے تہجد میں قرآن پڑھنا بہت بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب مجھے نیند آتی ہے تو یہ اشعار یاد آتے ہیں تو نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ ایک بازار میں گیا ایک دن، وہاں ایک باندی فروخت ہو رہی تھی جو کہ دیوانی بتائی جاتی تھی، میں نے 7 دینار میں خرید لی، اپنے گھر لے آیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اٹھی، وضو کیا، نماز شروع کر دی۔ نماز میں اس کی یہ حالت تھی کہ روتے روتے اس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے مناجات شروع کی اور کہنے لگی، اے میرے معبود، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم مجھ پر رحم فرمائیے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس طرح نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ میں تجھ سے محبت رکھنے کی قسم، مجھے تجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ یہ سن کے اس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی، قسم ہے اس ذات کی، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں کھڑا نہ کرتا۔ اللہ۔ پھر اوندھے منہ گر گئی اور چند شعر پڑے جن کا مطلب یہ تھا کہ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور دل جلا جا رہا ہے اور صبر جاتا جا رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، اس شخص کو کس طرح قرار آ سکتا ہے جس کو عشق و شوق اور اضطراب سے چین ہی نہیں۔ اے اللہ، اگر کوئی خوشی کی چیز ہو تو اس کو عطا فرما
کہ مجھ پر احسان فرما۔ اس کے بعد بلند آواز سے یہ دعا کی، اے اللہ میرا اور آپ کا معاملہ اب تک پوشیدہ تھا، اب مخلوق کو خبر ہو چلی، اب مجھے اٹھا لیجئے۔ یہ کہہ کے زور سے ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت صدی کے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعات ہیں ان لوگوں کے کہ جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں عبادات کے اندر، جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں عبادات کے اندر۔ ہم لوگ نہ محنت کرتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں انہیں واقعات کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی کہ کیسے پوری رات کھڑے ہوتے تھے، کس طریقے سے اللہ سے مانگتے تھے۔ ہم سے تو وہ ذکر پورا نہیں ہوتا، چند نفل نہیں پڑے جاتے۔ یہاں ساری رات جاگنے کا ذکر ہے۔ ہمارے لیے رخصت ہے کہ رات میں 20 منٹ جاگ لیں، آدھا گھنٹہ جاگ لیں، کچھ وقت جاگ لیں، 10 منٹ جاگ کے اللہ تعالیٰ سے کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت صدی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، کہتے ہیں کہ میں اپنی خدمت کے لیے ایک باندی خریدی، ایک مدت تک وہ میری خدمت کرتی رہی اور اپنی حالت کا مجھ سے اخوا کرتی رہی۔ اس کی نماز کی ایک جگہ متعین تھی، جب کام سے فارغ ہو جاتی تو وہاں جا کے نماز میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ کبھی نماز پڑھتی، کبھی مناجات میں مشغول ہو جاتی اور کہتی ہے، آپ اس محبت کے وسیلے سے جو مجھ سے ہے فلاں فلاں کام کر دیں۔ میں نے آواز سے کہا، عورت یوں کہو کہ میری محبت کے وسیلے سے جو آپ سے ہے، میری محبت کی، یعنی جو مجھے آپ سے محبت ہے، یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو مجھ سے محبت ہے۔ کہنے لگی، اے آقا، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں نماز سے بٹھلا کر اور مجھے نماز سے کھڑا نہ کرتے۔ سیدھی کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس کو بلا کے کہا کہ تو میری خدمت کے قابل نہیں، اللہ ہی کی عبادت کے لائق ہے۔ اس کو کچھ سامان دیا اور آزاد کر دیا۔ حضرت سیدھی اس زمانے کی بات ہے جب باندیاں وغیرہ ہوا کرتی تھیں۔ نزہۃ المجالس میں یہ واقعات لکھے ہیں۔ حضرت سیدھی سختی ایک عورت کا حال بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ تہجد کی نماز کو کھڑی ہوتی تو کہتی، اے اللہ، ابلیس بھی تیرا ایک بندہ ہے، اس کی پیشانی پر بھی تیرا قبضہ ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، میں اسے نہیں دیکھ سکتی، تو اسے دیکھتا ہے، وہ اس کے سارے کاموں پر قادر ہے، وہ تیرے کسی کام پر قدرت نہیں رکھتا۔ اے اللہ، اگر وہ میری برائی چاہے تو تو اس کو دفع کر، اگر وہ میرے ساتھ مکر کرے تو تو اس مکر کا انتقام لے، میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں اور تیری مدد سے اس کو دھکیلتی ہوں۔ اس کے بعد وہ روتی رہتی تھی اور کہتی تھی، حتیٰ کہ روتے روتے اس کی آنکھیں جاتی رہی، یعنی نابینا ہوگی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ خدا سے ڈر، کہیں تیری دوسری آنکھ بھی نہ جاتی رہے۔ اس نے کہا، اگر یہ آنکھ جنت کی آنکھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے، اور اگر یہ آنکھ دوزخ کی آنکھ ہے تو اس کا دور ہونا اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبداللہ الجلا رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے میرے والد سے مچھلی کی فرمائش کی۔ والد صاحب بازار تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا، مچھلی خریدی۔ گھر تک لانے کے واسطے مزدور کی تلاش تھی کہ ایک نوعمر لڑکا جو پاس ہی کھڑا تھا کہنے لگا، چچا جان، اسے اٹھانے کے واسطے مزدور چاہیے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ پہلے زمانے میں شاپر اور تھیلے نہیں ہوتے تھے، لوگ مچھلی کسی تھال میں لے کے جاتے تھے یا کسی بورے میں بھرواتے تھے۔ لوگ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، پورے جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں ان سب کو کھلاتے تھے، تو اس وجہ سے زیادہ تھی۔ تو اس لڑکے نے اپنے سر پہ اٹھائی اور ہمارے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے اذان کی آواز سنی تو کہنے لگا، اللہ کے منادی نے بلا لیا ہے، مجھے وضو بھی کرنا ہے، نماز کے بعد لے جا سکوں گا، آپ کا دل چاہے تو انتظار کر لیجئے ورنہ اپنی مچھلی لے جائیے۔ یہ کہہ کے مچھلی رکھ کے چلا گیا۔ میرے والد کو خیال آیا کہ یہ مزدور لڑکا تو ایسا کرے تو ہمیں بطریق اولا اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بھی مچھلی رکھ کے مسجد میں چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم سب آئے تو مچھلی اسی طرح رکھی تھی، اس لڑکے نے اٹھا کے ہمارے گھر پہنچا دی۔ گھر جا کے والد نے عجیب قصہ والدہ کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو روک لو، وہ بھی مچھلی کھا کر چلا جائے۔ تو اس نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے۔ تو والد نے اصرار کیا شام کے وقت یہیں آ کے افطار کرے۔ لڑکے نے کہا کہ میں ایک دفعہ جا کر دوبارہ نہیں آتا، یہ ممکن ہے کہ میں پاس ہی مسجد میں ہوں، شام کو آپ کی دعوت کھا کے چلا جاؤں گا۔
یہ کہہ کے وہ قریب ہی مسجد میں چلا گیا۔ شام کو بعد مغرب آیا، کھانا کھایا، کھانے سے فراغت پر اس کو تخلیہ کی جگہ بتا دی، تنہائی کی جگہ بتا دی۔ ہمارے قریب میں ایک اپاہج عورت رہا کرتی تھی، ہم نے دیکھا وہ بالکل اچھی اور تندرست آ رہی ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس طرح اچھی ہو گئی؟ کہا کہ میں اس مہمان کے طفیل سے دعا کی تھی، یا اللہ اس لڑکے کی برکت سے مجھے اچھا کر دے، تو میں فوراً اچھی ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہم اس کی تخلیہ کی جگہ اس کو دیکھنے گئے تو دیکھا دروازہ بند ہے، دروازے بند ہیں اور اس مزدور کا کہیں پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ اس کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا۔ طبیبوں نے کہا پھوڑا پھنسی زخم جیسے ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، دانا۔ طبیبوں نے کہا کہ اگر اس کا پاؤں نہ کاٹا گیا تو ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ ابھی ٹھہرو، جب یہ نماز کی نیت باندھ لے تو پاؤں کاٹ دینا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اتنا دھیان۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے ایک باندی دیکھی جو بہت کم داموں فروخت ہو رہی تھی، نہایت دبلی تھی، اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس پر رحم کھا کے اس کو خرید لیا اور اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ بازار چلو، رمضان کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لیں۔ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے جس نے میرے واسطے سارے مہینے یکساں کر دیے ہیں۔ وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتی تھی اور رات بھر نماز پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب عید قریب آئی تو میں نے اس سے کہا کہ کل صبح بازار چلیں گے، تم بھی ساتھ چلنا، عید کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لائیں گے۔ کہنے لگی میرے آقا تم تو دنیا میں بہت ہی مشغول ہو۔ پھر اندر گئی اور نماز میں مشغول ہو گئی، اطمینان سے ایک ایک آیت مزے لے لے کے پڑھتی، حتیٰ کہ اس آیت تک پہنچی کہ وَسَقَا مِن مَاءٍ صَدِيدٍ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ۔ اس آیت کو بار بار پڑھتی رہی اور ایک چیخ ماری اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی۔ اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، 12 دن تک ایک وضو سے کیسے نمازیں پڑھی ہیں؟ یہ تو وہ اہل عقل ہیں جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کی لذتوں کا، ان کو تعلق محلہ کی دولت کا نہیں پتا۔ وہ آج کے لوگوں سے، ہم جیسے لوگوں پہ قیاس کرتے ہیں۔ وہ نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے، اس زمانے تک ایسے ہی گزار جاتے تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ 40 مولانا رومی شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ 40 دن تک ایک قطرہ پانی کا نہیں پیتے تھے۔ کہتے تھے کہ مجھے اللہ کے ہاں سے ایسی خوراک ملتی ہے جو نہ مجھے پیشاب آنے دیتی ہے نہ مجھے پخانہ آنے دیتی ہے۔ تو یہ لوگ کیا جانے۔ اہل مجاہدہ لوگوں میں اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ ان حضرات کی حرص بہت ہی مشکل ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے فرمایا تھا، لیکن جو حضرات اکابر کے دوسرے دینی اور دنیاوی مشاغل میں مشغول تھے، ان کی حرص بھی ہم جیسوں کو دشوار ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے سبھی لوگ واقف ہیں۔ خلفائے راشدین میں کے بعد انہی کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ وضو اور نماز میں مشغول ہونے والے تو اور بھی ہوں گے، مگر ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتے اور دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے اور روتے رہتے، حتیٰ کہ اسی میں نیند کا غلبہ ہوتا اور آنکھ لگ جاتی۔ جب آنکھ کھل جاتی تو اسی طرح روتے رہتے اور دعا میں مشغول ہوتے۔ کہتے ہیں کہ خلافت کے بعد جنابت کے غسل کی نوبت نہیں آئی۔ ان کی بیوی عبد الملک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ باپ نے بہت سے جواہرات اور زیورات دیے تھے، ایک ایسا ہیرا دیا تھا جس کی نظیر نہیں تھی۔ آپ نے بیوی سے فرمایا 2 باتوں میں سے ایک اختیار کر، یا تو وہ زیور سارا اللہ کے واسطے دے کہ میں اس کو بیت المال میں جمع کرا دوں، یا مجھ سے دوری اختیار کر لے۔ مجھے یہ چیز ناگوار ہے کہ میں اور وہ مال ایک گھر میں جمع رہیں۔ بیوی نے عرض کیا کہ وہ مال کیا چیز ہے، میں اس سے کئی چند زیادہ پر بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہہ کر سب بیت المال میں داخل کر دیا۔ آپ کے انتقال کے بعد جب عبد الملک کا بیٹا یزید بادشاہ بنا تو اس نے بہن سے دریافت کیا
کہ اگر تم چاہو تو تمہارا سارا زیور واپس کر دیا جائے. تو فرمانے لگیں، فاطمہ نام تھا، فرمانے لگیں جب میں ان کی زندگی میں اس سے خوش نہ ہوئی تو ان کے مرنے کے بعد اس سے کیا خوش ہوں گی. مرض الموت میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس مرض کے متعلق کیا خیال ہے. کسی نے عرض کیا کہ لوگ جادو سمجھ رہے ہیں. فرمایا کہ یہ نہیں. پھر ایک غلام کو بلوایا، اس سے پوچھا کہ مجھے زہر دینے پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا. اس نے کہا 100 دینار دیے گئے تھے اور آزادی کا وعدہ کیا گیا تھا. آپ نے فرمایا کہ وہ دینار لے آ. اس نے حاضر کیے. آپ نے ان کو بیت المال میں داخل فرما دیا. اس غلام سے فرمایا تو کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھ سکے. انتقال کے وقت مسلمہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے اولاد کے ساتھ ایسا کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا. آپ کے 13 بیٹے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی روپیہ آپ نے چھوڑا نہ پیسہ. آپ نے فرمایا ذرا مجھے بٹھا دو. بیٹھ گئے. فرمایا میں نے ان کا کوئی حق نہیں دبایا اور جو دوسروں کا حق تھا وہ ان کو دیا نہیں. بس اگر وہ صالح ہیں تو اللہ ان کو خود ہی کفیل کر دے گا، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ وہی متولی ہے صلحاء کا، یعنی صلحاء نیک لوگوں کو روزی دینے والا. اگر وہ گناہگار ہیں تو ان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. امام احمد بن حنبل جو فقہ کے مشہور امام ہیں، دن بھر مسائل میں مشغول رہنے کے باوجود رات دن میں 300 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. حضرت سعید بن جبیر ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے. حضرت سعید ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے تھے. حضرت محمد بن منقدر حفاظ حدیث میں سے ہیں. ایک رات تہجد میں اتنی کثرت سے روئے کہ حد نہ رہی. کسی نے دریافت کیا تو فرمایا کہ تلاوت میں یہ آیت آگے تھی فَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. کہ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس دنیا کی ساری چیزیں آ جائیں اور اتنی ہی ان کے ساتھ اور بھی ہوں تو قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹنے کے لیے فدیے کے طور پر دینے لگیں. اس کے بعد ارشاد ہے کہ وَبَدَا لَهُمْ کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا، اور اس وقت ان کو اپنے بدعمالیاں ظاہر ہو جائیں گی. محمد بن منقدر وفات کے وقت بہت گھبرا رہے تھے. فرماتے رہے تھے کہ اسی آیت سے ڈر لگ رہا ہے. اللہ. حضرت ثابت بنانی حفاظ حدیث میں سے اس کثرت سے اللہ کے سامنے روتے تھے کہ حد نہیں. اللہ. رونے والے کہاں چلے گئے؟ کسی نے عرض کیا کہ آنکھیں جاتی رہیں گی. فرمایا ان آنکھوں سے اگر روئیں گے نہیں تو فائدہ کیا؟ اس کی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر کسی قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے تو مجھے بھی ہو جائے. اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے تو مجھے بھی ہو جائے. ابو سنان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں ان لوگوں میں سے تھا جس نے ثابت کو دفن کیا اور دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا چپ ہو جاؤ. جب دفن کر چکے تو ان کے گھر جا کر ان کی بیٹی سے دریافت کیا کہ ثابت کا کیا عمل تھا. اس نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے قصہ بیان کیا. اس نے کہا کہ 50 برس شب بیداری کی اور صبح کو ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو دولت یہ عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تو مجھے بھی عطا فرما دینا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ باوجود علمی مشاغل کے سب کو معلوم ہے کہ ان کے علاوہ قاضی القضاء ہونے کی وجہ سے قضاء کے مشاغل علیحدہ تھے، لیکن پھر بھی 200 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے. حضرت محمد بن نصر مشہور محدث ہیں. اس انہماک سے نماز پڑھتے تھے جس کی نظیر مشکل ہے. ایک مرتبہ پیشانی پر ایک بھیڑ نے کاٹ لیا جس کی وجہ سے خون بھی نکل آیا.
مگر حرکت نہ ہونے دی، نہ خوشی میں فرق آیا نہ خضوع میں فرق آیا۔ کہتے ہیں نماز میں لکڑی کی طرح بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔ حضرت بقی بن مخلد روزانہ تہجد اور وتر کی 13 رکعت میں ایک قرآن شریف پورا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حناد ایک محدث ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ روتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح کو ہمیں سبق پڑھاتے رہے، اس کے بعد وضو سے فارغ ہو کر زوال تک نفلیں پڑھتے رہے۔ دوپہر کو گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر میں آ کے ظہر کی نماز پڑھائی، عصر تک نفلوں میں مشغول رہے، پھر عصر کی نماز پڑھائی اور قرآن کی تلاوت مغرب تک فرماتے رہے۔ مغرب کے بعد میں واپس چلا آیا۔ میں نے ان کے ایک پڑوسی سے تعجب سے کہا کہ یہ شخص کس قدر عبادت کرنے والا ہے؟ اس نے کہا 70 برس سے ان کا یہی عمل ہے۔ اگر ان کی رات کی عبادت دیکھو گے تو اور بھی حیران ہو جاؤ گے۔ مسروق ایک محدث ہیں، ان کی بیوی کہتی ہیں کہ وہ نمازیں اتنی لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے کہ ان کی پنڈلیوں پر ہمیشہ ورم ہی رہتا تھا۔ میں ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ان کے حال پر ترس کھا کے رویا کرتی تھی۔ سعید بن المسیب کے متعلق لکھا ہے سعید کہ 50 برس تک عشاء اور صبح کی نماز ایک ہی وضو سے پڑھی۔ ابو المعتمر کے متعلق لکھا ہے کہ 50 برس تک عشاء اور صبح ایک ہی وضو سے پڑھی۔ ابو المعتمر کے متعلق لکھا ہے کہ امام غزالی نے ابو طالب مکی سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ عشاء کے وضو سے صبح فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام غزالی نے ابو طالب مکی سے ابو المعتمر کے متعلق لکھا ہے۔ اللہ، ان میں سے بعض کا 40 برس تک عمل یہی رہا۔ اتحاف میں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو بہت کثرت سے یہ چیز نقل کی گئی، 30، 40 یا 50 برس عشاء اور صبح کی نماز ایک ہی وضو سے پڑھی۔ اختلاف نقل وار کرنے والوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوا۔ جس شخص کو جتنے سال کا علم ہوا اس نے اتنا نقل کر دیا۔ لکھا ہے کہ آپ کا معمول صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سونے کا تھا۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے دوپہر کے سونے کا حدیث میں حکم ہے، اس لیے سوتا ہوں۔ امام شافعی کا معمول تھا کہ رمضان میں 60 قرآن شریف پڑھتے تھے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کئی روز تک امام شافعی کے یہاں رہا، صرف رات کو تھوڑی دیر سوتے تھے۔ امام احمد بن حنبل روزانہ 300 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ جب بادشاہ وقت نے آپ کو کوڑے لگائے اور اس کی وجہ سے ذوق بڑھ گیا تو 150 رہ گئی۔ تقریباً 80 برس کی عمر میں یہ کیا کرتے تھے۔ ابو عتاب سلمی رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک رات بھر روتے تھے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے۔ ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں واقعات توفیق والوں کی کتب تاریخ میں مذکور ہیں جن کا احاطہ مشکل اور دشوار ہے۔ نمونہ اور مثال کے طور پر یہی واقعات کافی ہیں۔ حق تعالی شانہ مجھے بھی اور سننے والوں کو ان حضرات کے اتباع کا کچھ حصہ اپنے لطف و فضل سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔